ملی ہے عمر بن خطاب آندہ پائے حضرت امیر حمزہ پاک نبی دے چچا جان فرمایا ایک جو میں آپ دا بھی ذکر خیر اسی شہادت امیر حمزہ پاک نے فرمایا آمن دیو دروازہ کھول دیو اگر عمر دا ارادہ غلط ہویا اس تلوار نال موندی گردن اڑا دے سا اگر عمر دا ارادہ اچھا ہویا تا جی بسم اللہ مدینے والے فرمائے گھبراؤنا اج عمر دا ارادہ بھی ہے اج بائے رنگ نال آندہ پائے جلے دروازہ کھڑکا دروازہ کھولے نے عمر بن خطاب تشریف گھر لین حضور دے قدمہ میں بہ گئے اکھا میں آنسو جاری ہیں عرض کریں دے لج پالا منت لاؤ چا کلمہ پڑھاؤ چا عمر کو اپنا غلام بناؤ چا یکا محرم الحرام کو اب دا یوم شہادت ہے اب اہل سنت یا رسول اللہ دا نعرہ لامن والے سادت رب دا کرم ہے اسا مدینے والے دے اصحاب دے بھی نوکر ہیں مدینے والے دے اہل بیت دے بھی نوکر ہیں مالک دا سارے ہوتے بے پناہ کرم ہے احسان عظیم ہے کیونکہ اسا جے کو بھی مننے نا زہرا دے بابے دی نسبت دی وجہ نال مننے تے سرکار دے سارے صحابہ بڑی عزت والے بڑی شان والے انہا صحابہ وچو خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا آپ دا وکھرا مقام ہے اور تاجدار گولڑا حضور کی بلا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ چراغ گولڑا آپ دا ایک بڑا بہترین اور معروف کلام ہے جہندے چ آپ نے دو لائنہ ویچ حضرت عمر بن خطاب کو بھی سلام عقیدت پیش کی تھے جو سید بھی ہے پورا خاندان عالم بھی ہے سید بھی ہے خاندان نبوت بھی ہے اہل بیت وچو بھی ہے عالم بھی ہے نا پوری دنیا انہاں دے علم کو منیں دی ہے تا اتنی بڑی شخصیت نے بھی قلم دی صورت ہے حضرت عمر بن خطاب کو سلام عقیدت پیش کی تھے سبحان اللہ ذرا چوکی آکو گرمی ہے کوئی گا علی میں ایک تقریر کی تھی آنا جب میں کو کچھ نہیں تھی بھلا تو کچھ ہی نہ پائے عمر بن خطاب دا ذکر ذرا سبحان اللہ گج کے آکھی آؤ مدینہ اللہ راضی ہوا ہے تے دل خوش ہونا چاہیے دا صحابہ دا ذکر سن کے او مومن بندے دا دل لے کیونکہ اساں جے کو بھی مننے حضور دی وجہ نال مننے تے والا حضرت عمر بن خطاب دا وکھرا شان ہے سرکار فرمایا جبریل جی آقا فرمایا میں کو عمر بن خطاب دی شان دا سنا حضور 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کیتی ہے اگر میں 950 سال عمر بن خطاب دیاں شانہ سناوا نا اے وقت مکوے سی عمر دیاں شانہ کوئی نہ مک سے ٹھیک ہے نا تے کچھ لوگ تاریخ کو پڑھ کے شو دے رول ویندن تاریخ دی کوئی حیثیت نہیں ہے یاد رکھا ہے قرآن دے سامنے حضور دے فرمان دے سامنے تاریخ دی کوئی حیثیت نہیں ہے تاریخ ایک مورخ دی لکھی ہوئی ہے قرآن رب دا کلام ہے حدیث سونے نبی دا مٹھا فرمان ہے تاریخ دا تساں لکھی مائیں لکھی انسانہ دی لکھی ہوئی ہے اندھے غلطی ہو سکتے سچی ہو سکتے جھوٹی ہو سکتے کوڑی ہو سکتے تے اساں پہلے قرآن کو دیکھنے وال سونے نبی دے فرمان کو دیکھنے تاریخ دے نمبر بعد چامنے تے جس عمر دی شان رب دا قرآن ہی دسے جس عمر دی شان سونے نبی دا فرمان ہی دسے تے والوں دی کتنی بڑی شان اور مقام ہے تے کچھ لوگ صرف تاریخ تے کھڑ ویندن تاریخ تے نہ کھڑ قرآن تے کھڑ سونے نبی دے فرمان کو پڑھ اور اے رسول اللہ دی حدیث سنو اور ایک ذہن نشین کرو جیڑے بندے دی جتو مٹی چو دی ہے نا ان دی قبر بھی اتھائی بن دی ہے دے دیو کئی بار بندے کراچی فوت تھی گئے میت سنامے آویں دی ہے کئی بار سنامے فوت ہیں میت کراچی لگی گئی ہے بندہ عمرہ شریف کرنے گیا مکہ پاک فوت تھی گئے لیکن ولا بھی والا پڑے شاہر چاہے کہ کئی وہ انہوں فوت ہیں انہوں قبر مل گئی ہے کہے باہر ممالکان یعنی کہ جڑی جاتے بھی آن کیونکہ جتنا خمیر ہوں دے نا وال اتھائی بندہ لوٹ آن دے قبر اتھائی بن دی ہے تو اے دسو حضرت عمر پاک دا مزار کتا ہے ذرا سبحان اللہ تھوڑی جی بھائی فرماؤ اے امی عائشہ پاک دا حجرہ ہے جہندے 4 قبرائیں ہون 3 ہیں وال چوتھی بڑھنی آن قریب 4 قبرائیں پہلا روزہ رسول اللہ دا دو جی قبر یار غار صدیق اکبر پاک دی دو جی سیدنا فاروق اعظم پاک دی 3 ہو گئیاں ایک سرکار دا
چوتھا حضرت عیسیٰ ابن مریم دا مزار بننے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مزار بھی تھئی بننے۔ اور دیکھو عمر بن خطاب دی مٹی کتھوں چوی ہو سی، خمیر آپ دا کتھوں بنیا ہو سی، جنہ کو سرکار نے اپنا قرب بھی عطا فرمائے، مدینے والے نے قیامت تک اپنے نال سما چھوڑے۔ میں کو رسو تساں یار بنے نے آئے، تساں میں چون کے بڑے نے آئے، تے اگر غلط ہو میں نا اللہ نبی کو نہ ڈسیا محبوبہ تیرے داد کہنی، محبوب تیرے داد کہنی نہ کچھ چھوڑ دے، جیڑا اے آگ سکدے تا جنازہ پڑھائے بخشے دعا مانگ میں کہنا بخشے سا، اے اندرو منافق ہے ڈھڈو صاف کہنی، جیڑا محبوب کو اے ڈس سکدا ہے عمر بن خطاب دے بارے نہیں ڈس سکدا، محبوبہ اے بندہ درست کہنی کو چھوڑ دے تیرے داد کہنی، رب بھی آکھے میں راضی ہاں، سونا مصطفیٰ بھی آکھے عمر میں تیرے ہوتے راضی ہاں۔ بس ہلکے سرکار نے دعا منگی، میرا اللہ مکے وچ ڈو عمر ہے، ایک ابو جہل ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، اللہ انہا ڈو وچو جڑا تے کو پسند ہے ایک میں کو عطا فرما۔ ہاں تا ڈو سرکار دی دعا ہے، بل آیا کیڑا ہے ڈو وچو جڑا رب کو پسند ہے رب یار کو وہ دیتے۔ عمر بن خطاب ہیں مدینے والے دا نوکر بنے، آپ ہی واسے اہل سنت ہیں، رب دا کرم ہے، صحابہ دا ذکر کر کے خوش تینے ہیں، مدینے والے دی اولاد دا ذکر کر کے بھی خوش تینے ہیں، کیونکہ میار اسلام ہی ہوئے، میار شریعت ہی ہوئے، آپ خوش نصیب لوگ ہیں۔ ایک کافران دی میٹنگ گئی، انہاں کے معاذ اللہ سونے نبی کو قتل کرنے، ہے برادری دا ایک بندہ دیو تا جیڑا بن کے تاکہ ایک بندے نال کتنا نال لڑ سن، جیڑے برادریاں زیادہ ہو سن، کیڑی برادری کو چھڑے سن۔ عمر بن خطاب اس میٹنگ ہے چاند جلالی جوان ہے، قد بڑا لمبائی، موچھ ایت رکھ دیان، اکھی لالان، گلائی میں گولڈن سیب دکھار بک دیان تے بڑی واشت دہشت ہے۔ آپ فرمایا کوئی 30-40 بندے دی میں کو لوڑ کوئی نہیں، میں کلہ کافی ہوں۔ تلوار چاہسا ہونے ویساں دے سیر گھن کے واپس والا سا، وہ کو نہیں پتا جو مدینہ علیہ دعا مانگ چھوڑی ہے۔ دیکھو وال تقدیر راستے کی میں بڑھیں دی ہے۔ عمر بن خطاب روانہ تھا ان کیڑی نیت نال جو میں سیر قلم کرنے، یہ جو مدینہ والے دی دعا آئی۔ عمر بن خطاب روانہ تھا ان کیڑی نیت نال جو میں سیر قلم کرنے، یہ جو مدینہ والے دی دعا آئی۔ جلے آندے پین رات ایک ملے، وہاں کے اڈے بعد اچ ونی تیری بھیڑی کلمہ نبی دا پڑھ دی بیٹھی ہے، تیرا بہنوئی بھی کلمہ نبی دا پڑھ دا بیٹھے، پہلے گھر دی خبر تک ہننا اڈے بعد اچ ونی عمر اڈے ہی مڑیا گئے، کنڈا کھڑکائے، بھیڑ جلدی نال کوئی صفات قرآن دین ان چھپا چھوڑیں، بہنوئی نے عمر اندر ہوئے، فرمایا جاس میری بھیڑ، وہاں کے ڈرنا کی ہیں، تیکو جو خبر ملی ہے سچی ملی ہے، ایسا کلمہ پڑھ گی دے سونے نبی دا، ایسا کلمہ پڑھ گی دے سونے نبی دا، تیکو خبر سچی ہے۔ آپ نے ہمشیرہ کو مارنا شروع کی تھے، سر پھٹ گیا بھیڑ دا، لو لوہان تھی گئی ہے۔ امام الانبیاء والمرسلین مدینے دے تاجدار نال محبت اور پیار کرنے والوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ نے اپنی بھیڑ کو مارے، سر لو لوہان ہو گئے، سر میں جو خون جاری ہے پیا، عمر دی بھیڑا دیئے، عمر ایویں کر، اے جسم تیرے حوالے، دل کالی کملی والے دے حوالے، اسا کلمہ سونے نبی دا پڑھ گی دے، اے جان تیرے حوالے، لیکن دل کالی کملی والے دے حوالے، عمر جتنا دل کی ظلم کر، جتنا دل کی میرے ہوتے ظلم و ستم دے پہاڑ سٹ، میں حاضرہ، سونے نبی دے دیوانے ہوں، مستانے ہوں، پروانے ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب حیران ہیں، یہ میری او بھین ہے جڑی میرے کول ڈرتی ہے، آج ڈرتی بھی نہیں پئی، میرے سامنے پئی بولے دیئے، جے کو اپنی پرواہ نہیں ہے، ول بہنوئی کو مارے نے، بہنوئی کو بھی پرواہ نہیں ہے، بھین کو عمر آدھے ایمیں کر، وہ قرآن میں کو سنا جڑا تسا پڑھ دے بیٹھے آوے، فرمایا عمر ایمیں کر، پہلے غسل کر کے آؤ، ول نظرہ جھکا کے بے، ول تے کو میں رب دا قرآن سناوا، عمر بن خطاب نظرہ جھکیاں کر کے بے گئے، ول بھین نے رب دا پاک قرآن پڑھ کے سنایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على
العرش استوى اللہ دا پاک قرآن ہے جس ویلے عمر بن خطاب ہمشیرہ نے پڑھے اللہ دا قرآن تلاوت کیتے نے عمر بن خطاب دے دل دی کیفیت تبدیل تھیوان لگ گئی ہے بین کو لو جس ویلے قرآن سنے نے دل دی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے فرمائے نے میری بین میرے ہوتے منت لا میں کو حضور دی بارگاہ بچ گھین جول میں سید کلمہ پڑھنا چاہنا حضور دا نوکر بڑھنا چاہنا اور بہنوئی بھی نالے ہمشیرہ نالے 39 مسلمانن اس ویلے اے دار ارکم دے اندر موجودن مدینے والے بھی تشریف فرماہن خبر ملی ہے عمر بن خطاب آندہ پائے حضرت امیر حمزہ پاک نبی دے چچا جان فرمایا ایک جمعہ آپ دا بھی ذکر خیر اسی شہادت امیر حمزہ پاک نے فرمایا آمن دیو دروازہ کھول دیو اگر عمر دا ارادہ غلط ہویا اس تلوار نال موندی گردن اڑا دے سا اگر عمر دا ارادہ اچھا ہویا تا جی بسم اللہ مدینے والے فرمایا گھبراؤنا اج عمر دا ارادہ بھی ہے اج بائے رنگ نالان دا پائے جلے دروازہ کھڑکائے نے دروازہ کھولے نے عمر بن خطاب تشریف گھن لین حضور دے قدمہ میں بہ گئے اکھا میں چوان سو جاری ہیں عرض کریں دے لج پالا منت لو چا کلمہ پڑھاؤ چا عمر کو اپنا غلام بناؤ چا نعرہ حیدری گاج کے بولو نعرہ حیدری سرکار کرم نوازی فرماؤ عمر کو اپنا غلام بڑھاؤ جا مدینے والے نے کلمہ پڑھایا عمر بن خطاب جلے کلمہ پڑھے حضور نے نعرہ تکبیر بلند کیتے اللہ دا نام بلند کیتے والصحابہ نے نعرہ تکبیر لائے اچھی آواز نال اللہ اکبر دیا صداوائیاں عمر بن خطاب عرض کیتے لجپالا ہون کعبے وچ اذان ہو سی ہون سر عام آقا اعلان ہو سی حضور نے دعا منگیے میرا اللہ عمر نال اسلام کو عزت عطا فرما اسلام ہر کہیں کو عزت لے دے مولوی پیرے دکاندارے تاجرے جڑا مرضی ہے وہ کو عزت اسلام نال ملی ہے عمر دی برکت نال اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے عمر بن خطاب نے تلوار لہرائی ہے آپ نے اعلان فرمایا کون ہے جڑا اپنے بچے یتیم کرامنا چاہندے اپنی عورتاں بیوہ کرامنا چاہندے آج عمر بن خطاب دے سامنے آوے کوئی گل کرے اسلام دے خلاف میں عمر دی گردن اڑا دے سا اج نبی دا ذکر بھی کھول کے ہو سی اللہ دیاں صداواں بھی کھول کے ہو سر عمر بن خطاب جس ویلے کلمہ پڑھے آقا کریم علیہ السلام دے غلام آؤ تاجدار گولڑا حضور قبلہ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ اے وڈے پیو دا پترے بڑی چاس چوئی نے فرمین نام یانے سے میں کدی کسی للو پنجو دا کلام نہیں پڑھا اے تاجدار گھلڑا سید دا کلام پیا آپ فرمین نام یانے سے نام یانے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہے تو بگڑتا ہے وہ تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہے حسین دے پاک نانے نال محبت کرنے والا تاجدار گولڑا دا مٹھا کلام ہے بیا اور فرمایا میاں جے کو نبی اپنے دامن میں جگہ دیتی ہے اس عمر بن خطاب دا بڑا مقام ہے بیا جنہ کلمہ زہران دے بابے دا پڑھے اللہ نے عمر دی برکت نال اسلام کو عزت عطا فرمائی اور سنو سونے نبی دے دیوانے ہو مستانے ہو پروانے ہو سنو ایمان تازہ کرو عمر بن خطاب دا شان بڑھائے عمر بن خطاب دا مقام بڑھائے اللہ انہا نال راضی ہے اے رب نال راضی ہے عمر بن خطاب دے دل وچ اہل بیت دی کتنی محبت ہے اج لوگ جھگڑے دی کوشش کریں رولا پائے ونجے جھگڑا پائے ونجے اسا جھگڑے ودھامن والے نہیں ہیں اسا جھگڑے مقامن والے ہیں امیر المومنین جس وقت بن گئے آپ نے بیت المال دا وظیفہ مقرر فرمایا اپنے پتر دیواری آئی ہے عبداللہ ابن عمر دیواری آئی ہے فرمایا نے 500 مقرر کرو جلے مرشد امام حسن پاک دیواری آئی
آئی ہے جلے مرشد امام حسین دیواری آئی ہے فرمایا نے 1000 روپیہ مقرر کرو آپ دا بیٹا بول پہ بابا میں عمر وچ زیادہ جنگ جوئی وچ زیادہ میں دا 500 انہ دا 1000 بابا وجہ کیا ہے اس راز تو پردہ اٹھاؤ جا حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا او میرے پترا میرے چند سوالان دا جواب دے اے دسا جی میں حسن حسین دا بابا ہے تیرا بابا ہے ایو جیاں یہ جملے تو ذرا گاج کے والے ایک بار سبحان اللہ کو چاہیے اے محبت والا بندہ ہے گال کر سکتے عمر پاک دا مقام کڑا گھٹ گئی پھر میں نے میرا پترا جی میں حسن حسین دا بابا ہے دس تیرا بابا ایو جیاں ہے جو کوئی نہ نہیں ہے فرمایا اے دسا جی میں حسن حسین دا نانا ہے بلا ایو جیاں تیرا نانا ہے فرمایا نہیں ہے فرمایا جی میں حسن حسین دی اممہ زہرا ہے بلا ایمیں تیری اممہ فرمایا نہیں ہے فرمایا جی میں حسن حسین دی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے بلا تیری نانی ایو جائی ہے اور جی میں انہ دے ماموں ہیں انہ دیا خالہ ہیں بابا نہیں ہیں فرمایا والا چپ کر کے بیٹھی جڑا تے کو دیتے میں تیری اوقات کو لو زیادہ ہے جڑا انہ کو دیتے میں شان زیادہ ہے پیسے گھٹ ہیں فرمایا وڈے لوگ ہیں پہ وڈیاں نال مقابلے نہیں ہوندے وہ تا سارے سردار ہیں اسا انہاں دے غلام ہے عمر بن خطاب دے دل وچ کتنی محبت ہے کتنا پیار ہے عمر بن خطاب دے سینے وچ آل بیت کتنا بڑا پیار ہے پیا میں کی میں مننا کوئی بندہ اٹھی کے آکے کسی کتاب دا حوالہ نہ ہوئے ایک ان پڑھ بندے دا لکھے ہویا حوالہ دے کے خدا واسطے حکومت بھی بڑا چنگا ایکشن پہ گھندی ہے اسا یہ ایکشن دے بالکل نال ہے ملک کے تفرقہ بازی نہ ہوئے محرم شروع تھی من والا ہے پیا ہر بندہ اپنی گال کرے نبی دی امت کو گمراہ نہ کرے لیکن ایسیاں تقریرہ کر کے نوجوانہ کو خراب کرنا عمر بن خطاب نے علی کا دروازہ توڑ دیا عمر بن خطاب نے سیدہ فاطمہ کو ٹانگ مار دی پاؤں مار دیا ان کا پیٹ والا بچہ ضائع ہو گیا گھر کو آگ لگا دی میں پوچھدا اور تیری بکواس ہے علی کتھا ہے ایمان تے انصاف نہ لسو کہیں دی قبر اچھ نہیں آمنا خدا کل لیتی ہے تو فیصلہ کر وہ جڑا ہر جنگ دا ہیرو علی ہے جڑا دروازہ نہیں بچا سکیا بی بی دی عزت نہیں بچا سکیا وہ جڑا حق نہیں گھر سکیا میں اس علی دا نعرہ کی میں مارا میں کی میں علی حیدر قرار کاکا تے کئی بے علی کو مننے اسے جڑے علی کو مننے ہوں دی شان پاڑ تے کوئی اتنا شوق ہے تو میں مولوی دے دروازے کو پیر مار تک مول پائے ویسی میں کمزور ہاں جتنا مجمع بیٹے سارے کو ہینا بندہ میں ہاں لیکن کوئی بندہ میرے دروازے تے لات مارے تے والوں دا ریزلٹ چیک کرے میں مولوی بندہ نہ شرافت درس دینا تے میرے دروازے کو تھوڑا مارے والوں ریزلٹ چاہے کو تھوڑا مارن دا سلا کیا دیونا پوسی وہ کو جھلنا کیا پوسی وہ ایک مولوی دے دروازے تے لات کوئی نہیں مار سکتا ایک غریب دے دروازے کو لات کوئی نہیں مار سکتا کوئی جکل دا علاج کر بیٹی نبی دی ہوئے علی دی زوجہ ہوئے حسن حسین دی اممہ ہوئے کاکا جے تیری مننا تا مٹھو بچدا کوئی نہیں بچدا کچھ نہیں میں کو دسو ایک سکول دے وچ کالج ہوئے یا سکول ہوئے تے 100 بچے اتھا پڑھدا ہوئے تے 100 بچے چو 3 بچے قابل نکلے تے 97 بچہ فیل تھی ہوئے کہیں کھاتے دن ہوئے لکھ پڑھ نہ جان دو انٹرویو نہ دے سکے تو سا دسو وہ کالج تعریف کر سکتے ہیں اس ٹیچر دی تعریف کر سکتے ہیں بجی تا 100 بچے جو 3 نکلیں تے 97 اے سمجھے چاندے بے 97 بہترین نکلیں تے چلو 3 دا ریزلٹ نہیں آئے جیتا 97 دا ریزلٹ الٹا ہے تے 3 دا ریزلٹ درست ہوئے اس استاد تے بھی اعتراض ہے اس مدرسے تے بھی اعتراض ہے اس کالج تے بھی اعتراض ہے اس یونیورسٹی تے بھی اعتراض ہے وہ جنہ کو دین نبی سکھایا ہوئے تے ایک بندہ اٹھی کڑے تے وہ آکھے جی انہوں نے ایمان کوئی نہیں وہ مرتد تھی گیا نو کلمہ چھوڑ گیا نو دولت پچھو لگے نو فلا فلا وہ ایک جکل دا علاج کر اپنا قادوی دیکھ ذرا صحابہ دا قادوی دیکھ کچھ دا خدا کر لیتی ہے بندہ کو استعمال کرے اے دوچر گالی سوڑ کے ملک جو فتنہ تے دنگا فساد نہیں اسا امن والے ہیں ملک سارے بزرگاں بنائے اسا ایک بچاونا بھی ہے یہ دی حفاظت بھی کرنی ہے اور کہیں لٹیرے کو بدماش کو عیاش کو انجھے چکر دیون والے کو جڑا نبی امت کو کافر آگے انجھے دجال دی اسا زمان پکڑ کے گدی جو چھک گنزو نہ اسلام اجازت دیں دے نہ اخلاقیات نہ ملک دا قانون ہے تو علی علی کر جتنا مرضی تو صحابہ دا ذکر کر کہیں دا ماما نہ بن خدا جانے خدا دے بندے جانے
سارے کو کیا اختیار ہے؟ کیا میں مولوی ہاں میرے کو اختیار ہے میں کسی بندے کو مجمع جہنمی آکھاں؟ میرے کو ہے کوئی اعتراض؟ میرے کو ایسا علم ہے؟ کیا میں کو شریعت نے دیتی ہے اجازت؟ اتنا بڑا مجمع کو لاکھ گناہگار ہے تو میں کسی بندے کو آکھے جی جہنمی ہے؟ اتنی جرت جسارت نہ اسلام آدھے نہ قرآن آدھے نہ نبی دا دین آکے. یار میں مولوی ہو کے کہیں کو نہیں آکھ سکتا. جرم ہاں جنتی آکھ سکتا. یہ آکھ سکتا تو جنتی ہو مثلا آکھ سکتا منظور بھائی جنتی ہے آکھ سکتا. شاید اقبال ڈوگر صاحب جنتی ہیں آکھ سکتا. اسلم ڈوگر صاحب جنتی ہیں. منظور شاہ صاحب جنتی ہے. یونس صاحب اے میں نہیں آکھ سکتا ایک بندے کو بھی ہو جہنمی ہے. اے اختیار میرے کو نہیں ہے. اے رب دا اختیار ہے. میں ہوں دا بندہ تے یار جڑے ہوون صحابی تھی ونجے کیا میں مولوی نہ رہا سا؟ ایک ڈاکٹر کو اپریشن غلط تھی ونجے کیا وہ ڈاکٹر نہ رہا سی؟ ایک پروفیسر لیکچر دے دوران غلطی کر ونجے کیا وہ پروفیسر نہ رہا سی؟ ان دی ڈگری تا ختم نہ تھی سی نا. وہ پروفیسر بھی رہا سی, ڈاکٹر بھی رہا سی, مولوی بھی رہا سی, مفتی بھی رہا سی. کاکا صحابی ہیں اگر مشاجرات ان نقل کو اگا پیچھا ہو گئی ہے تا ستنی امتحان گرنا نا صحابیت ہے نا. صحابیت دا درجہ برقرار رکھ سی. او نہ صحابی مولویاں دے آکھن نال بنین تے نہ مولویاں دے آکھن نال مٹ سن. او صحابی بنین حضور دا دیدار کر کے. اے اختیار سونے نبی دا ہے. جیڑا کام نبی دا ہے اساں ہاتھ کیوں پاؤں؟ جیڑا کام خدا دا ہے اساں ہاتھ کیوں پاؤں؟ ساڈے ذمہ انہاں دی تعریف کرنا. جس ویلے بیت المقدس فتح ہونے لگے گل ذرا ذہن نشین کرو. والے کلام نصیر دا بھی شعر جناب کو سناواں. ایڈے بڑے سید جو شان لکھی عمر بن خطاب دی. یہودیاں ہکا شرط لئی ایو بیت المقدس جڑا آج یہود قبضے چاندہ پینا اتا ہیکل سلیمانی بننے اللہ دی حفاظت فرماوے. اور سن ذرا توجہ نال انہاں آکے جی عمر بن خطاب آسی جنگ دی لوڑ نہیں ایسا چابیاں خود بخود رے رسو. گورنر نے رکا لکھے آج دے حکمران بھی ان پروٹوکول لے کو سارا کچھ. عمر بن خطاب بھی پروٹوکول لے کو فرمایا اسلم جی فرمایا ایک ناکہ تیار کر. ایک آپ تیار تھی ایک میں تیار تھی. میں عمر جڑا لباس پاتے ان سے پیمند لگے ہوئے جتی سادی سواری ایک بندے دو منزل شام دی بیت المقدس تک بننے. آپ فرمایا ایمیں کر منزلہ بنا مثلا 1 کلومیٹر تائیں سواری کرنی ہے. میں ہاتھ تے ناکے دی مہار پکڑ سا والے 1 کلومیٹر جناب لایا سو تو سا مہار پکڑ سو میں عمر سواری تے باسا. ایمیں چلنے چلنے سفر تھی ویسی تاکہ خزانے تے زیادہ لوڈ نہ آوے نبی دی امت دی امانت ہے. عمر بن خطاب کلم نال کو جو لکھیں دے بیٹھے ہیں لکھیں دے بیٹھے کلم نال تے بیٹا کہ ابو گل کرنی فرمایا گھر دیئے یا اسلام دیئے یا خلافت یا ابو گھر دیئے. دیوہ بجھا دیتے نے فرمایا گل کر گل ہوئی ہے وال دیوہ بالنے پوترہ کہ ابو دیوہ بجھایا کیوں ہے؟ فرمایا جڑے دیوے دا تیل مل دے نا اے نبی دے غلامت خدمت واسطے مل دے گھر دے گال ہی سنن واسطے نہیں ملدا کہ میں اندے نال گھر جا گالی سنا تو تیل ضائع تھی ونجے. او عمر بن خطاب دی گل بیٹھا کرے نا. آپ جس ویلے روانہ تھائیں نا تے جلے آئیے نا آخری منزل غلام دیواری آئیے باہن دی عمر پاک دیواری آئیے مہار پکڑن دی. ہون اسلم حج چا بجن ہوا کہ حضور منت لاؤچا واری بے شک میری ہے لیکن سامنے کافر لوگ ہیں یہودی ہیں انہاں تے کیا اثر پوسی جو مسلمانے دا امیر ہے 26 لکھ مربع میل دا فاتح بیت المقدس دیاں چابیاں ملنیاں تے حضوری حالت نال ویسو تا چس نہ بن سی. میں آدھا تُسا مہربانی کرو تُسا سواری تے سوار تھی ہو میں عمر دے ہاتھ تج مہار دو واپسی تے میں 2-3 واریاں ڈبل آگ انسان. آپ فرمایا اسلم گال سون ساری عزت سواری ویچ نہیں ہے ساری عزت مدینے والے دی غلامی ویچے. ساری عزت مدینے والے دی غلامی ویچے. اس گال ویچ عزت نہیں ہے کیا سا سواری تے ہیں تیری واری ہے تائیں بامنے. عمر بن خطاب بلہا دیتے. نوجوانوں توجہ کرو عمر بن خطاب نے ہتھے مہار پکڑی ہے ناکہ چلدہ میں دے جلے سامنے تھے نا یہودیاں دی نظر پئی ہے انہاں نعرے لامنا شروع کر دیجئے انہاں کہ قرآن بھی سچا اسلام بھی سچا عمر بھی سچا سونا نبی بھی سچا دین بھی سچا. انہاں کہ دلیل کیا ہے؟ انہاں کہ سارے کل کتاب ہیں تورات زبور انجیل آسمانی صحیفے انہاں چ لکھیا کڑے جلے بیت المقدس فتح ہو سی نبی دروجہ خلیفہ عمر بن خطاب آسی او خلیفے دے ہاتھے جو سواری دی مہار ہو سی غلام ناکے دے سوار ہو سی. اے 26 لکھ مربع میل تھی حکومت نہیں تھی عمر بن خطاب دی. ہون ایو کلام لکھیں دو ہے نا تاجدار گولڑا تا ایڈا 40 سالہ وے شیر لکھیں نے بے شک انہوں تے زور بڑا لگ دے لگیں تری سبحان اللہ ویچ محسوس نہ تھی سی کوئی گال نہیں. تو ہی تھوڑی جی آواز کھولی جائے سخی بن کا تے ایک ہی لگتے آواز ہی کھول اللہ رنگ لاوی تے کلام بڑا پیارا میرے دل دو شیر میں تو کو سناوا ذرا ہاتھ چاہ کے بولو جو نعرہ حیدری. تاجدار گولڑا بڑی چاس چوئی ہے. آپ فرمائیں میری زندگی
زندگی کا تجھ سے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے جنہاں دا نظام مدینہ نال چل دے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام کا پر ہے تو ایمان چل رہا ہے کہ غلام کا پر ہے تو ایمان چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے نہیں عرش و فرش پر ہے تیری عظمتوں کے چرچے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے فرمایا یا رسول اللہ نانا جی تورا ذکر خالی عرش فارس سے نہیں ہے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے میں کہ بندہ لکھنے ہوں کہ مولوی صاحب میں کہ جی وہاں کہ جیڑی عمر نہیں ہوندی میں کہ جی آکے عمر بے وفا ہوندی ہے اس ساتھ موت جو آویں دی ہے چیزیں تا دو ہیں یا حیاتی ہے یا موت ہے حیات روجے لفظ جو عمر آدھے ہیں میں کہ میں تیرے کو ایک مسئلہ پوچھنا جی میں کہ جیڑا بال جمے 9 مہینے پیٹ پورے لاوے تے جلے اماں دے پیٹ جو باہر ہوئے ساہ نہ گھنے چیک چوک نہ مارے آواز ابوز نہ کھڑے ہوندا جنازہ ہے اکے کوئی نہیں ہوندا کفن ہے اکے کوئی نہیں ہوندی قبر ہے اکے کوئی نہیں میں کہ کیا کرنے اکے کھڈا کھٹ کے نو کو دفنا چھوڑنے جے کو عمر نہیں لگی ہوندا جنازہ ہی کوئی نہیں ہوندا کفن ہی کوئی نہیں ہوندی قبر ہی کوئی نہیں بال اماں دے پیٹ جو باہر ہوئے ایک چیک ماری سی ایک سیکنڈ دا ساہ گدے سی ہوندا نام بھی رکھنے اندھا کفن بھی ہے اندھا جنازہ بھی ہے اندھی قبر بھی ہے کاکا جے چاہنے جنازہ ہی ہوئے قبر ہی ہوئے نہ ہی ہوئے عمر کو مننا پوسی عمر ہو سی تا نظام چل سی عمر تو بغیر نظام نہیں چلتا تے سیانہ بندہ ہوئے اگلی بار آئی میٹنگ کوٹر دو تے میٹنگ پاک والکتی کے دی دعوتہ ہوں جا رہا ہیں تے ڈی ایس پی صاحب میٹنگ صدی ہوئی ہے تے سنامے والے بھی ہم سارے کوٹ دو والے انہیں جی محرم شریف آ رہا ہے تو بڑا امن ہونا چاہیے تو آپ اس میں علماء جو ہے نا ہمارے ساتھ دیں ہمیشہ آپ ساتھ دیتے ہیں اور جماعت والے سنت والے تو بڑے سادے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے میں حضور ہم بڑے سادے ہیں اگر آپ مجھ سے رائے لینا چاہیں تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں آپ کو فقیر اگر آپ چاہتے ہیں نا حکومت جھگڑے ختم ہو تو آپ پھر محبت کی فضا قائم کریں اس طرح کریں کہ کچھ جگہوں پر حضور کے صحابہ کا ذکر کرایا جائے اور پھر کچھ جگہوں پر اہل بیت کا ذکر کرایا جائے تاکہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے منافقوں کا پتہ بھی لگ جائے کہ کون ملک میں انتشار چاہتا ہے کون ملک میں امن اور سکون چاہتا ہے
دیکھو بھائی یاد رکھا ہے میں تو کو کھلے لفظ دس رہے نوجوانوں کو محرم شریف شروع تھی نہ پہ کہیں فتنے وچ کہیں ویڈیو شیئر کرن تے کومنٹس تو پہلے ایک لائک ایک کومنٹس مسلک دی بربادی جماعت دی بربادی اسلام دی بربادی ملک دی بربادی جان دی بربادی ایک کوئی دین اسلام دی خدمت نہیں ہے ایسے لفنگے تے لچے کلپیں کو شیئر کرنا تے بڑا عاشق رسول بننا ایک گھنونی تے غلط تے بغیرتاں تے لچے تے کنجراں دا کام ہے اسا نبی دا نوکر ہیں اسا کہیں بھی شر دا حصہ نہیں بننا اگر کوئی نعت پسند آوے بے شک شیئر کر کوئی تقریر دا جملہ پسند آوے جتو کہن دی بغض دی بو آوے نہ شیئر کری نہ کومنٹس کری نہ لائک کری نہ ساکو اس بندے دی ضرورت ہے ساکو دی ضرورت ہے جنی تقریری چو خوشبو آوے نبی دی امت کو سکون ملے ٹھیک ہے نا بھائی اسا کیونکہ آلے سنت ہے ملک آلے ہیں کوئی اسا توری دعا نال میں تقریباً ملک دے تقریباً 4 صوبیں تے تقریباً 2-3 صوبیں تے فقیر نے پورا محرم شریف سفر کرنے تے تقریریں کرنے تے ہر جا میرا پیغام نوجوانہ کو یہ ہوندے اسا علی علی کھول کے کرنے اگلا جمعہ جو ہو سی میں جڑی شہادت تو سنوے سے علی اکبر پاک دی تو کو سنا میں کو پتہ ہے جتنا فقیر علی علی کریں دے علی علی تاں چاہ سڑے جی سینی ابو بکر بھی ہوئے عمر بھی ہوئے مولا عثمان بھی ہوئے چاہتا ہیں اسا سارے کو من کے علی علی کرنے ہیں ہونے ایک گال عمر پاک دے ایک شیر قصیدے دا کلو من مراج ہوئے جڑا جلسہ ہوئے فقیر قصیدے تے گال مکین دے لیکن اسا امن والے ہیں اسا معتدل ہیں اسا میانہ ربی اختیار کرنے ہیں کہیں کو مندے کڈھن نال گالی گلوچ کرن نال یہ چیزیں کرن نال انسان اپنے اخلاقیات کو بنے دے انسان خود کو دیکھے اپنی تہذیب دیکھے اپنا علم دیکھے اپنا سکون دیکھے کوئی اسلام اور قرآن کو پڑھ کے دیکھے یہ نہیں کرنا یہ جو لوگ نال لی باؤں حضور فرماؤ شریر لوگ ہیں جڑے میرے اصحاب دا قلہ کرن ساری کیا جرت ہے اسا جنہ کو ملے نہیں جنہ کو لٹھا نہیں اسا کو پتہ نہیں اسا اپنے ایمان کیوں ضائع کرو او جانے رب جانے رسول جانے سارے ذمہ تعریفاں جڑا کام جاندے سی میں ایک ذوق علی گال انہاں کہ ایک بندے کو نہ شادی تے دعوت نہیں دیتی کارڈ نہیں دیتا او وال شادی تے باہروں کھڑ کے آدھا روٹی پوری نہ تھی سی انہاں کہ تھی وے نہ تھی وے تیرا کیا واسطہ او انہاں دا مسئلہ ہے تیرے کو مسئلہ ہے او باہروں کھڑ کے یہ کہ روٹی پوری نہیں ہونی جی بھئی تیرا کیا مسئلہ انہاں دی بےزتی ہے اے یو جن لوگ ہیں جڑے ملک ہے جو کوئی ملک دی خدمت نہیں ہے یاد رکھا ہے ملک دی خدمت ہے امن سکون قرار اپنی زبان کنٹرول چوے ممبر رسول ہے ان دی ذمہ واری ہے میں پچھلے جمعے تو کو عرض کیتا ہے مسئلہ بڑا بریک ہے اگر مثال لینا میں کسی بندے کو آکھا کافر وہ کافر نہیں ہے میں کافر تھی ویسا میں گرنٹڈ کافر تھی ویسا اگر وہ نہیں ہے تو والے میں کو کیا ضرورت ہے عام بندے کو آکھا کچھ نہیں بچدا وہ تو حضور دے یار ہیں حضور دی ازواج ہیں اپنی زبانہ سنبھال کے انگے لنگوٹھا لائے کومنٹ شیئر ہاتھ بد کے آدھا ذرا سنبھال کے حولہ ہاتھ رکھا ہے کیونکہ سادہ ملک ہے امن تی فضا قائم رکھنی ہے کوئی ایسی بیہودگی علی گفتگو نہیں کرنی بالکل سکون نال سبیل بھی لاؤ نیاز بھی پکاؤ حسین کھاؤ ہی صحیح کھواؤ ہی صحیح چاسی چاہو لیکن امن نال سکون نال کہیں گچی نہیں لگنا کہیں کو کچھ نہیں آکھنا ہر کہیں دا اپنا کام ہے سادہ اپنا کام ہے ایسا گولنے آلے دے منن آلے ہیں ایسا پیر بارو دے منن آلے ہیں ایسا پیر سواگ دے نوکر پیر پٹھان دے نوکر پیر سیال دے نوکر انہاں سا کو ادب سکھائے انہاں سا کو محبت سکھائیے تے ایسا محبت والے لوگ ہیں سنو ذرا قصیدے دے شعر تے اللہ تو سلامت رکھے کیونکہ وقت پورا تھی گیا گرمی دی شدت بھی ہے تے وقت دی پابندی عظیم لوگوں دا شیوا ہے چلو شعر پڑھ چھوڑا جو سینہ ٹھار پوے عمر پاک راضی حسین عمر بن خطاب نے میرے وقت توجہ کرا عمر بن خطاب ایک دیوار نا ایمیں شعر تو پٹکلا ہے ہائے ہائے کتنے گالیں سنا میں جو وقت تھوڑا ہوندے ایمیں امام حسین کو جھولج بلائے نے جھولج بلا کے پوچھے نے حسین جی ایڈاساں یہ میرے سر تھے وال کہیں جمائن میرے سر پہ بال کس نے اگائے ہیں مولا امام حسین کہ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اگائن پر صدقہ تو ہادا ہے اگائے اللہ نے صدقہ تو ہادا ہے وہ جڑا عمر آکے صدقہ انہیں دا ہے وال انہیں دا صدقہ ٹکر انہیں دا صدقہ ایمان انہیں دا صدقہ جتنے صحابان سارے حسینیان دیکھو تسا میں حسین دی شان سن دیں سارے ہاں ٹھر دے مولا سن جمعہ تے بیان کرے سنا کہ حضور نے نماز سجدہ لمبا کر چھوڑے آسا سن دیں سارے ہاں ٹھر دے تے جیڑے وہ نماز پڑھ دے پہن اکھی نال دے دے پہن انہاں دی چاس کتنی بڑی ہو سی اللہ سلامت رکھا ہے شیر ذرا قصیدہ دا مل کے پڑھو چاہ دل بے چین کو چین دی لوڑے سجا ہاتھ بلند کرو تے مل کے پڑھو گرمی اتنی بھی کوئی نہیں تو کچھ نہیں تھی نہ میری ذمہ واری ہے یہ کہیں نہ گلہ خراب ہے تو سا یہ میڈیکل سٹور غوری والے تو شربت گھیتی ونجائے میں ڈا کے ونجائے پیسے میں دے دے سا نصیر کو لو میں ڈا کے شربت گھیتی ونجائے تو تھیا نہیں تو رے گلے کو کچھ تھی بڑے نفیس لوگی بے لیکن قصیدہ حسین دا پڑھو اللہ تو رنگ لاوے دل بے چینوں کو چین دی لوڑے تمہیں حجا کے علی دا نوکر حسین دا موالی دل بے چینوں کو چین دی لوڑے دل بے چین کو چین دی لوڑے ساکو میم دے
دی لوڑے دل بے چین کو چین دی ناصر صاحب اللہ تو کیمرے برکت باوے اندر آنے دی بناوی باہر آنے دی جیڑا ہاتھ نہ چاہوے نا ان دا نمبر مگوا کے کاری محبوب صاحب کو پوچھا ہاتھ کیوں نہیں چاہتا ہائی اپنا تے والی حسین کو ہاتھ پیارا کی دی بیٹھا دل بے چین کو چین دی لوڑے دل بے چین کو چین دی لوڑے جنت تینو جان دیا گے جنت تینو جان دیا گے بس ہے درد سین دی لوڑے بس ہے درد سین دی لوڑے ساکو میم تین دی لوڑے دل بے نعرہ حیدری گاٹ کے بالو علی دے موالی دل دا زور لا کے نعرہ حیدری مولا علی سرکار فرمائے ایک بندے کو چلو لگ گیا تو گال سنی میں اگلے جمعہ تک میں کو یاد نہ راوے مکہ سفر کر کے بھول ونجا مولا علی فرمایا تو کوئی گال سناوا صحابہ کو جی آگے نبی سے فرمائے جنت دا چراغ عمر بن خطاب ہو سی جنت دا چراغ عمر بن خطاب ہو سی کئی بندیاں عمر بن خطاب کو رسائے سی مولا علی ہے تو رشان بیٹے رسین دیان کہ نبی سے فرمائے جنت دا چراغ عمر بن خطاب ہو سی آپ قائد کلم پوتک رہتی ہے فرمایا مجھے عمر بن خطاب ہے کہ مولا علی کو لکھوا کے گھننا مولا علی لکھ دیتے نبی سونے فرمائے جو جنت دا چراغ عمر بن خطاب ہو سی عمر قدم رکھ سی جنت چمک ویسی ہے جنت دا چراغ ہے پیا لکھ دیتے نے فرمایا بیٹا جلے مرانا غسل لے کے کفن لے کے ایسا آہد نامے نار رکھ دیں کئی بندے پریشان تھیں دن صحابہ دی سننا دے مولا عمر پاک فرمایا یہ جو مولا علی دا لکھ رکا میرے کفن دو ترک چھڑا ہے اللہ دی بارگاہ پیش کرے سا سونا علی لکھ دیتا ہا نبی فرمایا ہا جو عمر جنت دا چراغ ہے میں کیویں آکھو اس علی دے دل حسن حسین دا پیار نہیں ہے کیویں آکھا اس عمر دے دل علی دا پیار نہیں ہے وہ جڑا رکے لکھوا کے قبر چ نال چاہ بنجے رکے رکھنا عہد نامہ رکھنا قرآن دیا آیاتاں نہ رکھنا ایک کلمے دے وصیت کیتی کرو پہ میرا کفن لکھو نہیں جب میں کو سڈو میں لکھ دے سا کوئی ڈر رہتا اے جناب ہوندی نا ببری سنی کر کے لکھیا کرو کلمہ لکھیا کرو علی دا نام لکھیا کرو سونے نبی دا نام کچھ نہیں تھی نہ کئی بندے ڈر دین اوے ناماں دی برکت ہے عمر بن خطاب دی سنت ہے 26 لکھ مربع میل دفعہ تے ہو سکے علی دا لکھیا ہویا ہے تے قبر چس بن میں دی تے اسیں چیزاں نو تال چاوے نے جو برکت علی نہ ہیں رب بھی راضی تھی پوندے میلاد علی نبی بھی راضی تھی پوندے اللہ سلامت رکھا ہے جنہیں سنت ادا کرنے سنت ادا فرمائے